شکریہ. اب میں ہمارے عرفان ستار صاحب حالانکہ مہمان شاعر ہوا کرتے تھے، میزبان شاعروں میں شمار کیے جانے لگے، تو میں درخواست کروں گی بہت محبت سے عرفان ستار صاحب. یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے جان ایریا کے بے بنائی کو شاگردی کا بھی شرف حاصل رہا ہے عرفان ستار صاحب کو، اور یہ سب ان کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، دیوانے. میرے مضمون کا عنوان ہے نادر روزگار کے ہم. جان ایریا کی تخلیقی شخصیت سے ہمیشہ ان کی ذاتی شخصیت کا غلبہ رہا. ادبی دنیا کے ساتھ ان کی ایک لو ایک ریلیشن شپ رہی. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی شخصیت تو موضوع گفتگو رہی، مگر ان کی شاعری کو کبھی آبجیکٹو بھی پڑھا ہی نہیں. میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ بیشتر نقادوں اور زیادہ تر شعراء کو جان ایریا کے 10-15 سے زیادہ اشعار نہ یاد ہے، نہ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کتنا بڑا آدمی ان کے سامنے سے ہو کر گزرتا ہے. حیرت کا مقام ہوتا ہے جب جان صاحب کا تقابل ایسے شعراء کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کا نہ اپنا لہجہ ہے، نہ ہی انہوں نے اپنی یا اپنے بعد آنے والی نسل پر کوئی گہرا اثر چھوڑا ہے. اور اس وقت بھی مجھے حیرت ہوتی ہے جب اس عہد کے اہم ترین شعراء کی فہرست میں جان صاحب کا نام اکثر شامل ہونے سے رہ جاتا ہے. خیر جو ہوا تو جان ایریا اچھا شاعر نہیں، جان ایریا بہت اچھا شاعر نہیں، جان ایریا بہت اہم شاعر ہوئے. جان ایریا تقسیم ہندوستان کے بعد سے آج تک کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک ہے. وہ یقین شعراء کے ساتھ انہیں شمار کر رہا ہوں: فیض راشد، مجید امجد اور عظیم حامد بابا. جان ایریا میری نظر میں ان چاروں کے ساتھ وہ 5واں بڑا شاعر ہے جس نے اردو شاعری کے گزشتہ 50-60 برسوں پر اپنے گہرے اور انمٹ نقش درج کیے. میں جانتا ہوں کہ اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں اگر میں ان کے حق میں ناقابل تردید دلائل نہ پیش کر سکوں، مگر مجھے اس بات کی کوئی فکر اس لیے نہیں کہ جان ایریا کی شاعری ایسے کسی بھی دعوے کے حق میں دلائل سے سری بنی ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے ان جملوں پر بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ حد ہو گئی، جان ایریا اور بڑا شاعر ایک چھوٹے سے دائرے میں گھومنے والی شاعری اور بڑی کیا بے وقوفی کی بات. اس پر میرا جواب یہ ہے کہ جان کی شاعری ایک چھوٹے سے دائرے میں نہیں گھومتی، آپ کا ذہن گھومتا ہے. آپ نے جان ایریا کا ایک خاکہ بنا رکھا ہے جس میں 10-15 اشعار فٹ ہوتے ہیں. باقی پر غور کرنے کی یا تو آپ صلاحیت نہیں رکھتے یا ہمت سے نہیں. ہمت کی بات کہاں سے آتی ہے؟ ہمت کی جو بات ہے وہ تمام نقاد اور شاعر جو جان ایریا کے ہم اثر ہیں ان سب سے میرا یہ مضمون ایک سوال کر رہا ہے. اور سوال یہ ہے کہ جناب جان ایریا جیسے شاعر کو اس کا جائز مقام نہ دینا آپ کی مصلحت تھی یا شعر فہمی اور بصیرت کی کرنا؟ کیا آپ کے خیال میں اس سوال کا جواب آسان ہے؟ آسان نہیں ہے. یہ ان نام نہاد فسقہ بند نقادوں اور بذام کو صاحبان علم سے تقاضا ہے کہ یا تو جان ایریا کو اس مقصد فضیلت پر بٹھائیں جو ان کے لیے بنی ہے، یا یہ ثابت کریں کہ جان ایریا اس مقصد کے قابل نہیں ہے. برصورت جواب دینا ان کا فرض ہے. چلیے اب یہ طے کیجیے کہ بڑا شاعر کون ہوتا ہے. میرے نزدیک بڑی شاعری کے 4 بنیادی عناصر ہیں. بڑی شاعری کے عناصر اعضاء کے لیے: نمبر 1 زبان کی درستی، ذخیرہ الفاظ اور الفاظ کو برتنے کا طریقہ. نمبر 2 مضمون آفریدی اور قدرت خیال. نمبر 3 قدرت اظہار. اور نمبر 4 شعری. ان 4 عناصر کی موجودگی ہی کسی شاعر کی بڑی شعری روایت سے وابستگی، اس کے اپنے عہد پر اثرات اور اس کے بعد آنے والوں کے تخلیقی سفر میں ان کی رہنمائی کو یقینی بناتی ہے. یہاں تک لکھا تھا کہ جان صاحب کی ایک بات یاد آ گئی اور میری انگلیاں لکھتے لکھتے اچانک جم سی گئی. یعنی اگر کہیں مجھ سے محبت کرنے والے جمع ہوں تو میرا صرف ایک کام ہے، انہیں میرے شعر سنا. میرا جان بھائی مقالوں کا موضوع نہیں. مقالہ نگاروں کے لیے تو جان ایریا ہمیشہ ایک مسئلہ بنا ہے. انہیں اس مسئلے سے الجھنے دے، تو میرے شعر سنائے گا. میں اپنی شاعری میں زندہ ہوں، اسے زندہ رکھ تو سمجھ کے میں زندہ رہوں. بات سمجھ آ گئی. جان ایریا بڑا شاعر اس لیے نہیں کہ وہ تمام کسوٹیوں پر کھڑا کرتا ہے
جو صدیوں کی شعری روایت اور تنقیدی معیارات کے تحت قائم ہوئی. جان بڑا شاعر اس لیے ہے کہ شاعری کے سب سے بڑے موضوع یعنی انسان کی جذباتی اور نفسیاتی کیفیات پر جیسے اشعار جان انڈیا نے کہے ہیں اردو شاعری کی روایت میں اس کی کوئی مثال نہیں. جان انڈیا بڑا شاعر اس لیے ہے کہ کیفیت کو ایک شدید ترین احساس کی صورت میں قاری یا سامع تک منتقل کرنے کی جو صلاحیت جان کے یہاں ہے اردو شاعری میں اس کی مثال صرف میم کے ہیں. جان انڈیا کے ساتھ دو بڑے ظلم ہوئے. اول یہ کہ انہیں شاعر کے بعد اپنا کلام منتخب کرنے کا موقع نہ ملا اور نتیجتاً ان کا نسبتاً کمزور کلام بھی ان کے مضمون میں شامل تھا. جان صاحب بہت زورگو تھے اور بہت کچھ کہتے تھے مگر ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کا وہ کلام بھی شائع کر دیا جائے گا جو ان کے لیے بعض اوقات مشق تجربے یا محض وقت گزاری کے مشغلے کے زمرے میں بھی آتا تھا. جان سراپا شاعر تھے, لکھنے پڑھنے کے سوا انہیں کچھ نہیں آتا تھا, لہٰذا وہ ہمہ وقت کچھ نہ کچھ لکھتے تھے, کبھی پھاڑ لیتے کبھی رکھ چھوڑتے. یہی وجہ ہے کہ شاعر کے مقابلے میں ان کے باقی مجموعے نسبتاً کمزور ہوتے ہیں. دوسرا ظلم یہ ہوا کہ انہیں اچھا قاری تو ملا مگر اچھا نقاد نہیں ملا. ان کے پیڑھیوں اور ہمسب نقادوں نے زبانی کلامی کو انہیں بہت سراہا مگر ان کے کلام کی پڑھائی کا تحریری طور پر اعتراف نہ کیا. آج بھی ایسا اکثر ہوتا ہے کہ کوئی طرح جون طرح کے 10-15 ناف پیالہ والے اشعار پکڑ کے انہیں ایک بیمار اور نیم پاگل شاعر قرار دے کر تالیاں بجواتے نظر آتے ہیں. رابرٹ فراسٹ نے کہا تھا کہ پوئٹری از واٹ از لاسٹ ڈیورنگ ٹرانسلیشن. آخر کیوں ایسا کیا ہے جو الفاظ میں منتقل ہونے سے رہ جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کیفیت. وہ کیفیت جو شعر کے الفاظ اور معنی میں نہیں ان الفاظ کے باہم ملاپ سے پیدا ہونے والی ایک ایسی حقیقت ہے جسے سمجھایا نہیں جا سکتا, صرف محسوس کروایا جا سکتا. آج میں آپ کو جان انڈیا کے احساس کو شریک کرنے کی کوشش کروں گا. یہ وہ اشعار ہیں جو رابرٹ فراسٹ کے بیان کردہ معیار کا کامل نمونہ ہے. ان کی تشریح میں وہ گرفتار کیفیت آ ہی نہیں سکتی جو ان اشعار کے دو حصوں میں موجود ہے. ان اشعار کو سن کر اگر آپ کے منہ سے واہ اور دل سے آنکھ نکلے تو سمجھیے جان انڈیا زندہ ہے اور زندہ رہے. اشعار کے انتخاب کا معیار میرا حافظہ ہے. جان انڈیا ان شاعروں میں سے نہیں جن کے یہاں اچھے اشعار ڈھونڈنے کے لیے محنت کرنی پڑتی. جان کے یہاں تو ایک انبار لگا ہوا ہے ایسے اشعار کا جس میں سے ایک ایک کے ساتھ پوری رات گزاری جاتی ہے. آئیے اور میرے ساتھ جان انڈیا کی شاعری سے اپنے احساس کو محنت کریں. کیا قسم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے کے لیے کسی محبت کرنے والے کے لیے اس سے زیادہ روح پردہ کیفیت اور کیا ہوگی جو اس کے محبوب کے خالوں پر اس کے حادثے میں سنوانے لگے اور پھر اس کا اظہار یہ کہ کیا قسم ہے ایسا دل میں جا گڑے کہ منہ سے بے اختیار آ نکلا. یہ کیفیت ہرگز نہیں اس کیفیت کا ایسا اظہار جو ہوتا سب سے پہلے کرنا. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا, بھری پوری دنیا میں ایک ہی شخص. دنیا کیسے بن جاتا ہے یہ عشق کرنے والے جانتے ہیں مگر ایسا اظہار اردو شاعری میں کتنی بار ہوا تھا. یہ قدرت کلام کا لاجواب نمونہ ہے جس کے لیے بھاری الفاظ کی نہیں بلکہ عام الفاظ کو ایسے باکمال انداز سے بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک خاص صلاحیت کے بغیر ممکن ہے. گرم جوشی اور اس قدر کیا بات, کیا تمہیں مجھ سے کچھ شکایت ہے؟ کیسی بات ہے, کیسی نازک بہیویئرل کمپلیکسٹی کو کیسے شعر میں ڈالا ہے دوسرا. یا یہ شعر دیکھیے, مل رہی ہو بڑے شفاف کے ساتھ اس کو یکسر بلا چکی ہو کیا. یہ اردو شاعری میں بالکل مختلف مزاج کی شعر. یہ ان کیفیات کے اشعار ہیں جن سے انسان گزرتا تو تھا مگر ایسا کوئی شاعر جوہر صاحب سے پہلے نہ تھا جو ان کیفیات کو شاعری کے حالوں میں ڈال سکتا. کیا کہا, عشق جاویدانی ہے آخری بار مل رہی ہو کیا. کیا جواب ہو اس شعر کا, کیا داخل ہے. ایک سوال اور اس کے جواب میں ایک اور سوال اور ایسی کیفیت کے بس قیامت. عشق کو درمیان نہ لاؤ کہ میں چیختا ہوں بدن کی اتر. اب میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جان بیمار ذہن کا شاعر, رانوں پستانوں اور ناک پیاروں کا شعر کرتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ بیمار جان نہیں آپ کو انسان کی نفسانی خواہشوں اور فطری جذبات سے خوف آتا ہے اس لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں. جان اس پہلو کو انسانی وجود کی حقیقت کے طور پر تسلیم کرتا ہے اس لیے اس کے بیان اور اس سے متعلق کیفیات کے اظہار میں جھجکتا نہیں. یہ کہنے کا حوصلہ کسی معمولی انسان میں ہو ہی نہیں سکتا کہ عشق کو درمیان نہ لاؤ. یہاں تو خالصتاً جسمانی تعلق کو عشق تصور کر کے کتابیں لکھی جاتی ہیں.
اور یہ شخص کہتا ہے کہ چیختا ہوں بدن کی اترن میں. یہ اردو شاعری میں ایک بالکل تازہ لہجہ اور نیا طرز احساس. میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں. بظاہر سادہ نظر آنے والا یہ شعر ایک ایسے انسان کی نفسیاتی احتیاط کی کیسی ترجمانی ہے جس سے اس کے مختلف رویوں اور زندگی کے حوالے سے مختلف نظریات کی بنیاد پر ایلین سمجھا جائے، جس سے دوری اختیار کروں، جبکہ وہ بیچارہ اندر کے اندر گھستا ہو اور چیختا ہو کہ میں اسی طرح تو بہلتا ہوں. وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں، اس سے کیا گفتگو ہو خلوت. وہ خلا ہے اور اس کا اثر خلوت پر. خلا خلوت کچھ سمجھے صاحبہ، یہ شاعری کی کتابیں نہیں، شاعروں کے لیے انسٹرکشن مینول ہیں اگر کوئی سیکھنا چاہے. اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، روح شامل نہیں شکایت. یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم ڈھونڈتے اب بھی ہیں مربت میں. آج ہم اپنے آپ سے سچ بولے تو ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو عادتوں کی ورزش میں زندگی گزار رہے ہیں. مصلحتوں کو مجبوریوں کا نام دیے جا رہے ہیں، کسی نامعلوم کے خوف سے معلوم کو جھیل رہے ہیں.